الحب ابو اليمنى حياتي، شفت حب اللي يحقق امنياتي، واقول بحب الحسين ملينا دمعة العين، شفت حب اللي يحقق. قرآن مجید نے فکر پر، تدبر پر، تعقل پر، تفکر پر کتنا زور دیا. قرآن میں توسل حسین سے ہو گیا تو علیہ السلام، وہاں جناب مسلم کا سر قلم کر کے آپ کے جسم مبارک کو کوفے کی گلیوں میں ڈال دیا گیا. الحب ابو اليمنى حياتي، شفت حب اللي يحقق امنياتي، واقول بحب الحسين ملينا دمعة العين، شفت حب اللي يحقق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلوات الله. حکمت اور بیان. سورہ مبارکہ واقعہ کی یہ آیات کریمہ مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرتا رہا ہوں، اور گزشتہ شب بھی اسی آیت کے ضمن میں کچھ گفتگو ہوئی. اب یہ جملے تو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے ہی کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر کا حق کسی غیر معصوم سے ادا نہیں ہو سکتا. ہم سب خاطی ہیں، خاکی ہیں اور غیر معصوم ہیں. قرآن معصوم ہے، قرآن کا ترجمہ بھی معصوم کر سکتا ہے. قرآن معصوم ہے، قرآن کی تفسیر بھی معصوم کر سکتا ہے. قرآن معصوم ہے، قرآن کی تأویل بھی معصوم کر سکتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن نہیں چھوڑا، یہی سبب، صرف قرآن نہیں چھوڑا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن معصوم، ایک ترجمان قرآن معصوم. صلوات پڑھ دیجئے. ثقلین کے معنی اور کیا ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین،
ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر، گراں بہا، بیش قیمت چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ثقلین۔ اب یہ الگ بحث ہے اور یہ حوزوی بحث ہے، یہ محدثین کے درمیان کی بحث ہے، مجتہدین کے درمیان کی بحث ہے کہ اس حدیث مبارک، اس حدیث شریف کی صحیح قرأت ثقلین ہے یا ثقلین؟ دیکھیے نا، ایک ایک زیر زبر پہ بحث ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین یا انی تارکن فیکم الثقلین، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب یہ بحث چھیڑ کر یہاں ان مطالب کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے جن مطالب میں آپ کی فنی مہارت نہیں ہے۔ میں کچھ بھی کہوں، کچھ بھی دلائل پیش کروں، آپ ان دلائل کو جج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مطالب آپ کے سامنے نہیں پیش کیے جا سکتے۔ جن مطالب کو آپ کا وجدان، جن مطالب کو آپ کی فطرت، جن مطالب کو آپ کی عقل فطری، عقل اصلی، عقل موہوب من اللہ، جن مطالب کو سمجھ سکتی ہے اور دو ٹک فیصلہ کر سکتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی لیے ابھی جو جملہ میں نے کہا کہ قرآن معصوم ہے، تو اس کا ترجمہ بھی معصوم کر سکتا ہے۔ یہ ایک فطری قضیہ ہے، جو اس قضیے کو قبول نہ کرے وہ اپنی فطرت پہ نظر ثانی کرے۔ اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کی فطرت مسخ تو نہیں ہو گئی، وہ فطرت اولیہ پر ہے یا فطرت ثانویہ پر، کہیں فطرت مسخ تو نہیں ہو گئی۔ عقل معصوم اس کے پاس ہے یا عقل عیار؟ قرآن معصوم ہے، اس لیے قرآن مجید کی ترجمانی بھی وہ کرے گا جو معصوم ہو، وہی حق ادا کر سکتا ہے۔ غیر معصوم کو بس اتنا حق ہے کہ وہ معصوم سے لے کر غیر معصوموں تک پہنچاتا رہے، جہاں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا وہیں گنہگار، وہیں خائن، خیانت کار۔ قرآن مجید کا پیغام ہے، تو اس کی کسی بھی آیت کے ترجمے اور تفسیر اور تعویل کا حق غیر معصوم کو نہیں۔ غیر معصوم کو بس اتنا حق ہے جتنا معصوم اسے حق عطا کرے۔ ہے بالکل بے دست و پا نہیں ہے، بالکل بے اختیار نہیں ہے، جو روشنی دکھا دی اسی روشنی میں آگے بڑھو۔ بات آسمان کی ہے تو آسمانی روشنی میں آگے بڑھو۔ تو کوئی بھی آیت ہو، اس میں یہ آیت بھی ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے، اگر ایک نئی تعبیر آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں وہ ہیں جن میں ارتقاء کے اس سلسلے پہ روشنی ڈالی گئی ہے جو گزر چکا۔ توجہ رہے، اس آیت میں ارتقاء کے اس سلسلے پہ روشنی ڈالی گئی ہے جو آنے والا ہے۔ ایک ارتقاء کا سلسلہ گزر چکا، ایک ارتقاء کا سلسلہ آگے باقی ہے۔ ڈاروینزم یا ایولوشنزم جو بھی اس سلسلے میں تحقیقات کی ہیں ان دو مدارس فکر یا اس ایک مکتب فکر نے مل کر اپنے داخلی اختلافات کے ساتھ، وہ سب اب تک جو ایولوشن ہو چکا اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس پر بھی استقراء کی روشنی میں گفتگو ہوئی ہے۔ یعنی اس پر بھی جو گفتگو ہوئی ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بات حد آخر تک پہنچ چکی، اب اس میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی نئی ڈسکوری کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی سائنٹسٹ یہ بات تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ دے، کوئی عالم یہ کہہ دے کہ اب اس مرحلے کے بعد کسی نئی ڈسکوری کی
نئے انکشاف کی، نئی تحقیق کی گنجائش نہیں رہ گئی، اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ وہ اپنی عقل کی موت کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ اپنی علمی موت کا اعلان کر رہا ہے، ورنہ علم کی دنیا لامتناہی اور نامتناہی ہے۔ اس اعتبار سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اب تحقیق کی گنجائش نہیں، لیکن بہرحال وہ جو کچھ بھی تحقیق ہے وہ ہم خاک تھے، خاک و آب کی آمیزش ہوئی، پھر سبززار لہلہائے، پھر چمن وجود میں آئے، گلستان وجود میں آئے، بوستان وجود میں آئے، اور اس کے بعد پھر جناب والا زندگی نے حرکت کرنا سیکھا، اور پھر یہاں تک کہ زندگی نے پرواز کرنا سیکھا، اور پھر وہ دور آیا کہ جب زندگی اپنے پروں پر، اپنے بالوں پر پرواز کرتی تھی، اس کے بعد یہ قوت زندگی میں پیدا ہو گئی کہ جس چیز میں پرواز کی صلاحیت نہیں تھی اسے بھی بالوں پر عطا کر کے پرواز کا سفر جاری رہا۔ یہ سب ارتقاء کا وہ سلسلہ ہے جو ماضی کا حصہ ہے۔ ابھی ایک بڑے ارتقاء کا سلسلہ ہے جو مستقبل میں باقی ہے۔ توجہ ہے؟ ابھی تک کی گفتگو میں کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ یہ سب وہ ہے جو مدرسوں اور اسکولوں کی 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک یہ سب باتیں ہو چکی ہوتی ہیں، سب بچے جانتے ہیں کیسے کیسے۔ اچھا، یہ جو ایوولوشن کی تھیوری ہے، ٹوٹلی اسے قرآن مجید ریجیکٹ نہیں کرتا، ٹوٹلی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا ایکسیپٹ کرتا ہے جتنا حق ہے، اس حصے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے جو باطل ہے۔ جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے اسے قرآن مجید قبول کرتا ہے، انڈورس کرتا ہے، تائید کرتا ہے۔ جو اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے، جو ثابت حقیقت نہیں ہے، اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جملہ کل میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ثابت کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں ثابت کو منکشف کرنا ہے۔ یہ جملہ بھولیے گا نہیں، ہمیں کوئی چیز ثابت نہیں کرنی ہے، جو ثابت حقائق ہیں ہمیں انہیں منکشف کرنا ہے۔ تو جو ثابت حقائق ہیں قرآن مجید ان کی تائید فرماتا ہے، جو ثابت حقائق نہیں ہیں ان کی تائید نہیں فرماتا۔ تو اب یہ ہے کہ خاک و آب و باد و آتش کے آمیزش سے، عناصر کی آمیزش اور آویزش سے ایک کارزار حیات سرگرم ہے، موجود ہے، یہ ہے۔ یہ آیت نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اس کا آزاد ترجمہ تھوڑی دیر کے لیے کرنے دیجئے تاکہ مفہوم ایک نئی تعبیر کے ساتھ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے۔ جو کائنات دیکھ رہے ہو یہ ہم نے بنائی ہے، اس کائنات کا ظاہری نقطۂ انجام بھی ہم نے مقرر کیا ہے، اور یاد رکھو کہ ہم عاجز و درماندہ نہیں ہیں کہ اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ زمین و آسمان جب ہم خلق کر سکتے ہیں، اور اس زمین و آسمان کو اس کی تمام تر وسعتوں کے ساتھ جب لپیٹ کر سمیٹ کر تمہارے وجود میں سمو سکتے ہیں، تو پھر اندازہ کرو کہ اس کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم بعد میں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بعد میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے حکمت درکار ہے۔ حکمت عالم بشری میں اختلاف نظر ہوتا ہے، فکری اختلاف ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتا ہے، بحث مباحثے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ ذہن بشری کی زندگی کی علامت ہے، لیکن اختلاف کو اختلاف کے آداب کے ساتھ ہونا چاہیے۔
جب دو انسان اختلاف کریں نا تو یہی لگے کہ انسانوں کا اختلاف ہے، وہ حیوانی اختلاف نہ بن جائے۔ میں کوئی دہائی نہیں دیتا کسی کو، کسی دین و اسلام کی بھی نہیں۔ اگر انسان ہو تو انسانیت کے حدود میں تو رہو۔ حیوان کا اختلاف، درندوں کا اختلاف الگ ہوتا ہے، انسانوں کا اختلاف نظر الگ ہوتا ہے۔ انسانی کرامت، انسانی شرافت، اس کو تو محفوظ رکھنا چاہیے۔ انسانیت کے آداب اور اقدار، اس کو تو محفوظ رہنا چاہیے ہر میدان میں، چاہے وہ بازار کا اختلاف ہو، چاہے دربار کا اختلاف ہو، چاہے مدرسے کا اختلاف ہو، اسکول کا اختلاف ہو، افکار کا اختلاف ہو، نظریات کا اختلاف ہو۔ اختلاف میں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ ادب، تہذیب۔ آپ کسی سے کوئی اختلاف نظر رکھتے ہیں، فکری اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، کوئی بھی ہے، زبان پاک ہونی چاہیے۔ معلوم ہو انسان گفتگو کر رہا ہے، درندہ گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ معلوم ہو کہ انسان گفتگو کر رہا ہے، انسان کی زبان سے جملہ نکلا ہے، انسان کے قلم سے جملہ نکلا ہے، وحشی کی زبان نہیں ہے، وحشی کا قلم نہیں ہے۔ ہر چیز کے آداب ہیں، انسانی آداب، مذہبی آداب تو اس سے بڑھ کر ہیں، اسلامی آداب تو اس سے بڑھ کر ہیں، مومن کے آداب تو اس سے بڑھ کر ہیں۔ اختلاف نظر ہے۔ اب اختلاف نظر اس سلسلے میں کہ حکمت اور فلسفے کا درس کہا جائے یا نہ کہا جائے، فلسفے کا مطالعہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب ایک مکتب ہے کہ جو مکتب تفکیک کہلاتا ہے۔ تفکیک یعنی دو چیزوں کو جدا جدا کر دینا، بھئی دین الگ، فلسفہ الگ، آپ فلسفے کو دین میں مخلوط نہ کریں، ٹھیک ہے؟ خود دین کیا ہے؟ اس فقیر پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ یہ ممبر سے فلسفیانہ بحثیں لے کر چلے آتے ہیں۔ اچھا، فلسفے کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، یہاں حکمت بھی کہتے ہیں۔ حکمت کا لفظ کہیں قرآن میں بھی آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ کہاں آیا ہے اور کس موقع پر آیا ہے؟ کم سے کم سورہ جمعہ تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، توجہ سے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب کیا ہے لفظ؟ کیا کہا آپ نے؟ کتاب والحکمہ۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا اس آیت پر۔ پروردگار عالم پہلے تو ناز فرما رہا ہے کہ دیکھو اس رسول کو، دیکھو یہ رسول کوئی اور نہیں ہے، معمولی رسول نہیں ہے، یہ ایسا وجود ہے کہ اس کو بنانے پر میں ناز کر رہا ہوں۔ انداز آیت کا یہ هو الذی، وہ اپنے کو پہچانوا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کو پہچانوا رہا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں مختصر اپنی زبان میں، خطبے کی تہذیب کیا ہے؟ پہلا جملہ حمد الہی میں ہوتا ہے، دوسرا جملہ نعت پیغمبر میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں قرآن میں بھی بار بار یہ شان آپ کو ملے گی۔ ایک نیا سورہ شروع ہوا، بسم اللہ میں اللہ کا تذکرہ ہے بظاہر، اور اس کے بعد یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت رسول کا تذکرہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، لیکن انداز کیا ہے؟ هو الذی، وہ ہے وہ جس نے اس رسول کو بھیجا۔ توجہ ہے؟ لیکن ذرا سا انداز اگر بدل جائے تو مفہوم اور مضمون بدل جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اس آیت میں کم سے کم یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے یہ رسول جسے ہم نے بھیجا ہے، کہ ہم ہیں ہم جس نے اسے بھیجا ہے۔
عظمتیں دونوں طرف ہیں. عظیم خالق کا عظیم مخلوق. بہت پرانا اپنا ایک مصرع یاد آ گیا مجھے. ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور مبارک مصطفیٰ، وہ نور جس کی ایک تجلی کا نام علی ہے، وہ نور جس کی ایک تجلی کا نام زہرا ہے، وہ نور جس کی ایک تجلی کا نام حسن ہے، وہ نور جس کی ایک تجلی کا نام حسین ہے. وہ نور، اس نور کا نام ہے مصطفیٰ، اس کا نام ہے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مخلوق الہی، یہ نور خدا، یہ نور خدا، مصطفیٰ نور خدا. ان پر ناز فرما رہا ہے هو الذی، وہ ہے وہ جس نے بھیجا. کسے بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ سب آیتیں آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور ترجمہ بھی تقریباً یاد ہوگا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں سے وظائف رسالت بیان ہوئے کہ یہ رسول ہے، نبی ہے، یہ کس لیے بھیجا ہے ہم نے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرے گا، سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور انہیں سکھائے گا. کیا؟ دو چیزیں، الکتاب والحکمہ. جب وظائف کی ترتیب بیان ہو تو چوتھے اور آخری مرحلے پر حکمت ہے. حکمت سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے. اب یہاں دوسری بات ہے، یعنی دین میں حکمت شامل ہے. ہاں، مانگے کے اجالے کی ضرورت نہیں ہے. باہر سے کوئی فلسفہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے کوئی حکمت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دین میں خود حکمت شامل ہے. معلم دین، معلم انسانیت، معلم وحی الہی، معلم قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے وظائف میں سے ہے کہ حکمت بھی تعلیم فرمائیں. اب یہاں پر بحث کو سمیٹ رہا ہوں، بس ایک نقطہ تو واضح ہو گیا نا کہ حکمت سے دستبردار نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں میراث رسالت کو آگے منتقل کرنا ہے، اگر ہمیں ورثہ ختم نبوت اور ورثہ عصمت کو باقی رکھنا ہے تو اس میں حکمت بھی شامل ہے. حکمت کے بغیر بات بنتی نہیں. یہاں ٹھہر کے ایک لطیف سی بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ حکمت کا کہاں کہاں خیال رکھا گیا ہے. آج دن میں نشست تھی ذاتی، اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس وقت یاد آ گیا. حکمت، فلسفہ، لفظ حکمت کو یاد رکھیے گا. فلسفے کا لفظ چھوٹا ہے حکمت کے سامنے. فلسفے کا لفظ، فلاسفی، یہ لفظ، یہ کلمہ اپنے تمام تر مفہوم کے ساتھ بہت چھوٹا ہے لفظ حکمت کے سامنے. یہ تو ایک ایسی بحث ہے کہ جو کہیں مفصل کئی دن کا سیمینار اور مباحثہ ہو تو پھر وہاں گزارش کی جائے. اور ڈیڈیکیٹڈ جو اسکالرز ہوں وہ اس میں دلچسپی لیں تو بات آگے بڑھے. لیکن اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظ حکمت تمام وجود اور تمام زندگی اور تمام زندگی کے امور اور شؤون کا احاطہ کرتا ہے. فکری بھی، عملی بھی، تھیوریٹیکل، پریکٹیکل، تمام اسپیکٹس. یہاں تک کہ چھوٹی سی بات جو میں نے کہا تھا، ایک لطیف سی بات، ہم آپ تھک جاتے ہیں، اور جب ہم آپ تھکتے ہیں نا، انسان جب تھکتا ہے تو دراصل صرف جسم تھوڑی تھکتا ہے، اس کا اصل میں ذہن تھکتا ہے. اگر ذہن تھکا ہوا نہ ہو تو جسم کبھی نہیں تھکتا. اگر دل نہ تھک جائے، ذہن نہ تھک جائے، نفس نہ تھک جائے تو جسم کبھی نہیں تھکتا. مجال ہے جسم کی، جسم حاکم ہے یا روح؟
جسم کبھی نہیں تھکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان عالم ہے، دانشمند ہے، یا کسی بھی مسئلے میں کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو جب تک وہ اپنا منصوبہ مکمل نہیں کر لیتا تھکن کا احساس نہیں ہوتا، چاہے عمر کی کسی بھی منزل میں ہو. بیماریاں آتی ہیں اسے روندنے کے لیے، وہ بیماریوں کو روند کے گزر جاتا ہے. اگر ذہن تھکا ہوا نہ ہو تو اب ذہن کی صحت کے لیے اور ذہن کو چونچال رکھنے کے لیے، حشاش بشاش رکھنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ بالکل نچلی سطح پہ آ جائیے، وہ معاشرے کی سطح جہاں حکمت کی، فلسفے کی، علم کی عینک لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ حیوانیت کے حدود میں ہے یا انسانیت کے حدود میں ہے، سوچنا پڑتا ہے. اب وہاں لوگ مزاح بھی کرتے ہیں تو نعوذ باللہ بہت ہی ہلکے بھدے فحشیات اور پتہ نہیں کیا کیا مزاح کرتے ہیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور مولائے امیر المؤمنین مولائے کائنات علی اور مولائے علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے انسانوں کو مذاق کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا. مزاح کرو تو کیسا کرو، مذاق کرو تو کیسا کرو. وہاں ایک جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں انما تکل النفوس کما تکل الابدان. جیسے بدن تھکتے ہیں ایسے ہی نفس تھک جاتے ہیں. فروحوا انفسکم ببدائع الحکمہ، ایک قرأت یہ ہے اور ایک قرأت یہ ہے بطرائف الحکمہ. تم حکمت آمیز لطیفوں سے اپنی روح کو حشاش اور بشاش کیا کرو، بہلایا کرو، تازہ دم ہو جاؤ. کس سے؟ حکمت آمیز لطیفوں سے. یعنی وہاں بھی ذہانت اور حکمت کا تعلق ہے. توجہ ہے. انسان کے لیے ما بہل امتیاز ہے حکمت. مزاح کریں تو حکمت کے ساتھ، زندگی بسر کریں تو حکمت کے ساتھ، کوئی نظریہ پیش کریں تو حکمت کے ساتھ، عمل کریں تو حکمت کے ساتھ. شریعت کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ حکم اور حکمت میں الفاظ بھی تو مشترک ہیں. حکم میں کون کون سا حرف ہے؟ ہے کاف میم. اور حکمت میں ہے کاف میم. ایک ہی حقیقت ہے. غور فرمایا آپ نے؟ ویسے ہی جیسے میں نے پہلے ایک سبق اور سنایا تھا آپ کو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سبق پڑھایا تھا. ایک سبق اور سنایا تھا، کون سا؟ علم اور عمل میں کیا رشتہ ہے؟ یاد ہے نا؟ بھولے تو نہیں؟ علم میں کون کون سے حرف ہیں؟ عین لام میم. عمل میں کون کون سے ہیں؟ وہی عین لام میم، بس حرف آگے پیچھے ہو گیا. اور حکم اور احکام اور حکمت میں تو حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی ترتیب سے ہے کاف میم. کوئی حکم شرعی حکمت سے خالی نہیں ہے. نماز کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، وضو کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، تیمم کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، غسل کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، کب سونے کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، جاگنے کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، کھانے پینے کے احکام حکمت سے خالی نہیں ہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. اس لیے حکیمانہ مسائل سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ممبر سے اگر یہ ذوق بیدار نہ ہوا کہ ہمیں حکمت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، وہ بھی حکمت اسلامی، حکمت ایمانی، حکمت قرآنی، حکمت مرتضوی، حکمت مصطفی، حکمت الہی، تو دین ہی ادھورا رہ جائے گا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرائض میں اللہ جو اعلان کر رہا ہے، کوئی اور نہیں. آیت پڑھی ہے نا میں نے آپ کے سامنے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا. اچھا یہیں سے ایک بات اور پوچھ لوں. یہاں قرآن مجید کے بارے میں دو چیزیں اللہ نے کہی نا، کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا.
مسلمان کے پاس ایک چیز تو رہتی ہے، کتاب، قرآن۔ حکمت کہاں ہے؟ حکمت کہاں ہے؟ حکمت کس سے لیں؟ حکمت کس سے سیکھیں؟ حکمت کس سے پوچھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ ہیں، خود موجود ہیں، اس زندگی ظاہری کے اعتبار سے زندہ تو آج بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن بھی رسول سکھائیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے۔ جب رسول نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن تو لکھا ہوا سب کے پاس ہے، حکمت کس سے سیکھے گا مسلمان؟ تو کہیں ایسا نہیں ختم نبوت کا مشن رک نہ جائے یا ناقص نہ رہ جائے؟ اس لیے بھی ضروری تھا کہ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور وہ ایک سلسلہ جو تمہیں حکمت بھی سکھاتا رہے گا۔ صلوات پڑھتے محمد اور فرمایا بہرحال تو حکمت سے دستبردار نہ ہو۔ اب پھر یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ حکمت سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اب یہ مطالب کہ گزشتہ زندگی کا جو ارتقائی سفر تھا وہ تو کسی حد تک ہم نے دیکھ لیا۔ خود قرآن مجید بھی انسانوں کی اس ڈسکوری کی داد دیتا ہے۔ کہاں داد دیتا ہے؟ اسی آیت کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم پہلے کی تخلیق کا علم رکھتے ہو۔ یہ داد ہے یا نہیں؟ شاباشی ہے یا نہیں؟ تم نے دیکھا زمین کی خلقت پہ غور کیا؟ آب و خاک کی آمیزش سے جو زندگی پروان چڑھی اسے تم نے دیکھا؟ یہ پورا سلسلہ حیات کا دیکھا تم نے؟ وجود کے ان مراتب کا مطالعہ کیا؟ اس مطالعے کے بعد بھی ہوش نہیں آتا تمہیں؟ یہ ماضی کا ارتقائی سلسلہ آگے کے ارتقائی سلسلے سے مایوس کیسے ہو جاتے ہو؟ کل میں نے ایک مثال دی تھی، آج پھر اسی مثال کو عرض کر رہا ہوں ایک نئے سیاق و سباق میں، تاکہ وہ چیز اور محکم ہو جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، کیا جملہ کہا تھا؟ کہ زندگی کا سفر وہی ایوولوشن کی تھیوری، وہی ڈاروینزم۔ زندگی نے پہلے رینگنا شروع کیا، پھر چلنا شروع کیا، پھر اڑنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا؟ زندگی پانی میں تیرتی رہی، زمین پہ رینگتی رہی، پھر چلنا شروع کیا، پھر اڑنا شروع کیا۔ اور جب پہلے اڑنا شروع کیا زندگی نے تو اپنے بالوں پر ٹھیک ہے نا؟ پرندے کسی سے ایئر کرافٹ مانگ کے اڑتے ہیں کیا؟ پرندے خود اڑتے ہیں، ان کا اپنا بالوں پر ہے۔ توجہ رکھیے گا، پرندوں کا اپنا بالوں پر ہے۔ یہ سب بھائی، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قصہ کہانی نہیں ہے بیٹا، سوچو کہ کیا کہہ رہا ہوں اور ابھی طے کرنا کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے۔ ابھی طے کرنا کہ تمہیں جانا کہاں تک ہے۔ یہ وقت ضائع نہ چلا جائے، یہ گفتگو، یہ تقریر، یہ محرم ضائع نہ چلا جائے، یہ محرم ضائع نہ چلا جائے۔ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، کل بھی کہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ مجلسیں آغاز سال میں اس لیے نہیں ہیں کہ گزشتہ برس کے تمام گناہ بخشوا دیں، سمجھیے گا صحیح سیاق و سباق، یہ اس لیے ہیں تاکہ آئندہ برسوں میں اطاعت کا حوصلہ پیدا کر دیں۔ بے شک بخشوائیں گی یہ مجلسیں، شفاعت کا منکر نہیں ہوں، نا امید نہ ہونا، شفاعت برحق ہے، معصوم کا ذکر
معصوم کا ذکر سننا بھی عبادت، کرنا بھی عبادت، مگر عزم کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا قصد کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ مجالس میں شرکت اور یہ گریا، یہ ذکر، یہ فضائل، یہ مصائب اس نیت سے نہ ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ اس نیت سے ہو کہ آئندہ زندگی میں اطاعت کا حوصلہ مل جائے۔ شرم تو کرو، غیرت تو کرو۔ غیرت ایمانی کا تقاضا کیا یہ ہے؟ انصاف سے جواب دینا، اپنے ذوق کو بیدار کرو۔ ذوق کیا ایمانی غیرت کا اور ایمانی جرأت کا، کیا ایمانی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر معصوم کو گناہ کا کفارہ بنایا جائے یا اطاعت کا پیش خیمہ؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ ذوق کا تقاضا کیا ہے؟ کس چیز کو کس پر قربان کر کیا جاتا ہے؟ کس چیز کا کیا کفارہ ہوتا ہے؟ آپ پہ کوئی آصیب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ابتلا، تو شریعت نے بھی کہا ہے کہ ایک حیوان لے کر، گوسفند لے کر ذبح کر دو، تمہاری طرف سے قربانی ہے، تمہارا صدقہ ہے، یہ صدقہ اتار کے پھینک دیا۔ آپ پہ مصیبت آئی، گناہ بھی مصیبت ہے، گناہ انسان کے لیے مصیبت ہے، شرف تھوڑی ہے۔ اطاعت حق شرف ہے، عصیان حق مصیبت ہے۔ مصیبت کا کفارہ ذکر معصوم، ہوش ہے، ذوق ہے، معرفت ہے معصوم کی، واقعاً محبت ہے معصوم کی، اس کا نام ہے معرفت۔ اپنے مکروہ ترین گناہوں کا کفارہ ذکر معصوم کو سمجھتے ہو؟ ذکر معصوم گناہوں کا کفارہ نہیں، گناہوں کے لیے پیش خیمہ اور حوصلہ عطا کرنے والا سرچشمہ ہے۔ اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، اطاعت عبادت، اس کا حوصلہ عطا کرتا ہے ذکر معصوم۔ توجہ ہے؟ تو اس ذکر معصوم کے بعد یہ طے کیجئے ان مجالس میں کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ پرندہ، یہ زندگی جو رینگ رہی تھی زمین پر کیچوے کی شکل میں، کیڑے کی شکل میں، حشرات الارض کی شکل میں، اور جو تیر رہی تھی پانی میں، اس نے پھر چلنا سیکھا، پھر اڑنا سیکھا۔ اور یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ اشرف ہیں یا تم حضرت انسان؟ ہاتھ جوڑ کے میں ایک سوال کروں، اشرف کیا ہے، پرندہ یا انسان؟ اب ایسے جملے کہوں جو بچے ہنس ہنس کے یاد رکھیں گے، اے بھئی تمہاری فضیلت زیادہ ہے یا کوے کی؟ کوا قیمتی ہے یا تم؟ انسان قیمتی ہے نا۔ کوا تو اپنے بالوں پر سے اڑتا ہے، کوا اڑنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور تم لوہے کے محتاج ہو، فولاد کے محتاج ہو، اس وسیلے کے محتاج ہو۔ کیا ارتقاء بشری کی کوئی ایسی منزل بھی آ سکتی ہے کہ انسان اپنی روح کی قوت سے پرواز کرے؟ سوال ہے، آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ اگر نہیں آ سکتی تو یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، اور اگر کہا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کا مطلب آج نہیں تو کبھی، ان شرائط میں نہیں تو کچھ شرائط ایسے ضرور ہوں گے کہ جن میں یہ انسان اپنے ارادے سے پرواز کر سکے گا، جہاں چاہے چلا جائے۔ توجہ ہے؟ یہی وہ بحثیں ہیں جو حکمت اسلامی میں مباحث معاد میں آتی ہیں، جو کل میں نے حوالہ دیا تھا۔ عارف کبیر
اور انقلابی عارف امام خمینی نے تفصیل سے بحث کی اور کہا نفس انسانی اتنا قوی ہو جاتا ہے، نفس معصوم اتنا کامل ہوتا ہے کہ اگر ارادہ کرے کہ ایک وقت میں 40 جگہ موجود ہو تو وہ 40 جگہ موجود ہوتا ہے۔ اسے جھوٹے سچے راویوں کی فہرست میں لا کے ضعیف اس کی روایت کا انکار نہ کیجیے۔ انکار نہ کیجیے۔ نفس انسانی، نفس انسانی، اور وہ بھی نفس معصوم، نفس معصوم، نفس معصوم جب ارادہ کرتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، یہاں بھی موجود ہوں، اسی وقت ارادہ کریں وہاں موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، اسی وقت ارادہ کریں وہاں موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ ایک وقت میں جتنی جگہ چاہے معصوم اپنے پورے ظاہری پیکر کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عقلی اور حکیمانہ اور فلسفیانہ استبعاد نہیں ہے۔ اور پرواز کی بھی شان دیکھنی ہو تو ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ قرآن فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ بات کہ مستقبل میں تمہارے اندر یہ قدرت پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں چاہو پرواز کر کے پہنچ جاؤ، اور جتنی سرعت سے چاہو پرواز کر کے پہنچ جاؤ۔ مصطفیٰ کے نور ہونے میں شک کرنے والوں، بتاؤ نور کی شعاؤں کی رفتار تیز ہے یا مصطفیٰ کی رفتار؟ ہجرت کا واقعہ کوئی روایت ہے کہ انکار کر دیا جائے؟ معراج کا واقعہ کوئی روایت ہے کہ انکار کر دیا جائے؟ معراج کا واقعہ کوئی روایت ہے کہ انکار کر دیا جائے؟ معراج مصطفیٰ، اسراء مصطفیٰ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص معراج جسمانی پیغمبر کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے کافر ہے کہ تکذیب قرآن کر رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر گئے اور پیغمبر کو لے جایا گیا، اور لے جانے والا بھی کوئی اور نہیں تھا۔ ایک جملہ اور عرض کروں، جزیات کی شان الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے براق آیا، بالکل ٹھیک ہے، انکار نہیں کرتا۔ رف آیا، انکار نہیں ہے، سب صحیح ہے، درست ہے، مگر لے کون گیا؟ براق لے گیا؟ رف لے گیا؟ ارے یہ سب تو ان کے لیے جزئی لوازمات تھے۔ لے جانے کا اسناد، اس فعل کا اسناد حق نے اپنی طرف کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس معبود کا جو اپنے عبد کو لے گیا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اب یہ نہ کہیے گا براق لے گیا، جبرائیل لے گئے، رف لے گیا، اللہ کہتا ہے میں لے گیا۔ توجہ ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی لے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی شان ہم آپ بیان نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ بس کیفیت آج بھی یہ ہے کہ وقت کلی کی طرح محدود ہے۔ اب آج کی اور کل کی دونوں دن کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ واقعات کی جو آیت ہے، یہ جو باقی رہ گیا ہے سفر ارتقاء اس سے متعلق ہے۔ جو گزر گیا سفر ارتقاء اس سے متعلق نہیں۔ آنے والے سفر ارتقاء میں کیا کیا ہے؟ اب تک کا سفر ارتقاء یہ ہے کہ ہم خولات کو ڈھال لیتے ہیں اپنی مرضی سے، اور اس کے سہارے سے جہاں تک جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے ارتقاء کا کہ ہمیں فولاد کی ضرورت نہیں ہوگی،
ہم جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے. ہم اللہ ہمیں وہ صلاحیت وہ قدرت عطا فرمائے گا اطاعت کے صدقے میں, عبادت کے طفیل میں. اور صرف اطاعت و عبادت نہیں بلکہ شفاعت کے نتیجے میں. لیکن وہ مرحلہ آئے گا, وہ قوت, وہ توانائی, وہ صلاحیت, وہ استعداد نصیب ہوگی کہ انسان تمام مادی اور خارجی وسائل, دنیاوی وسائل سے بے نیاز ہو جائے گا. بے نیاز کا بندہ بن کے تو دیکھے. خالق بے نیاز ہے. جب کوئی بے نیاز کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو بھی بے نیازی عطا کر دیتا ہے. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے بے شک کہہ کے یہیں واپس نہ کر دیا کیجئے, واہ واہ سبحان اللہ کر کے یہیں لوٹا کے نہ چلے جایا کیجئے. یہ گرہ میں باندھ کے لے جائیے. وہ رب غنی ہے, وہ معبود بے نیاز ہے. کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلاموں, کنیزوں, نوکروں, چاکروں کو بھی اپنے شایان شان اسٹیٹس عطا کرتا ہے. اگر یہ شان کرم دیکھنی ہو دنیا میں بھی لوگوں میں ہوتی ہے, لیکن پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے یہ جو واقعات ہیں, بازار گئے, 2 جامہ خریدا اور ایک جیسا خریدا, جیسا اپنے لیے خریدا ویسے ہی غلام قمبر کے لیے خریدا. بلکہ اگر بہتر تھا تو وہ قمبر کو دے دیا, کمتر تھا تو خود زیب تن فرما لیا. یہ سب واقعات, اس میں صرف سطحی اخلاقیات نہیں ہیں, بہت گہرائیاں ہیں. ایک شان کرم مولا کریم کی یہ ہے کہ وہ بندے کو اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے جیسا لباس اس کے پاس ہو. بس اب وقت نہیں ہے نا, تو اسی ایک جملے سے ذہن کو ذرا سا بلندی تک لے جائیے اور یہ سمجھیے کہ اللہ بے نیاز ہے. تم اس خدائے بے نیاز کی سچی بندگی کر کے دیکھو, وہ تمہیں بھی دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دے گا. تو تم پرواز کے لیے کسی فولادی سواری کے محتاج نہیں رہو گے. یہ سب قصے کہانی نہیں ہے, یہ دل بہلانے کی واہ واہ سبحان اللہ کی باتیں نہیں ہیں. یہ حقائق ہیں, یہ سچائیاں ہیں. مستقبل روشن آپ کے سامنے ہے, مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ خود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے پوری بے نیازی کے ساتھ نثار کر دیں, مرضی حق پہ نثار کر دیں, اپنے لیے کچھ نہ رکھیں. انسان کو کیا کیا عزیز ہوتا ہے؟ جسم عزیز ہے, جان عزیز ہے, اولاد عزیز ہے, مکان عزیز ہے, وطن عزیز ہے. سب سے زیادہ جو عزیز ہے عزت آبرو عزیز ہے. عزت آبرو سب کچھ نثار مولا کر دو. یہ واقعات کس لیے ہیں؟ یہ اکثر میں کہتا ہوں معصومین کے تذکرے تو بہت بلند ہیں. مسلم ابن عقیل معصوم نہیں تھے عام اصطلاح میں, مگر میں کہتا ہوں گناہگار بھی نہیں تھے. محفوظ عن الخطا کی جو فہرست ہے اس میں مسلم ابن عقیل بھی ہیں. مسلم ابن عقیل کا کل تذکرہ تھا, آج بھی انہی کے تذکرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ جو کچھ ہے نثار کر دو. وطن نثار, اولاد نثار, جان نثار, عزت آبرو. بس ایک جملہ کہہ کے ممبر سے اتر آؤں گا, وقت تمام ہو رہا ہے, دوسری مجلس شروع ہوگی اس کے بعد. عزت آبرو, وطن نثار کر دیا, امام کے ایک اشارے پر مدینہ چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ دیا. یہ جناب مسلم کون ہے معلوم ہے؟ ان کی اہلیہ کون ہے معلوم ہے؟ مولا علی کے داماد ہیں. امیر المومنین کے بیٹی جن کا نام رقیہ ہے وہ جناب مسلم کی زوجہ ہیں. رشتہ سمجھے؟ چھوڑ دیا جناب رقیہ کو, وہ قافلہ حسینی میں ہے, بیٹی قافلہ حسینی میں ہے. بیٹا, کچھ بیٹے
قافلہ حسینی میں ہے، کہتے ہیں 2 بچے جناب مسلم کے ساتھ تھے. یہ تاریخی بحثیں ہیں. سب کو چھوڑ دیا مسلم نے، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، زندگی کا ہر عیش و آرام چھوڑا مسلم نے مولائے حقیقی کی رضا کی خاطر، امام برحقی کے حکم پر. اور اس کے بعد میں صرف جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پیاس کی کس شدت کے امتحان سے گزرے، کس شدت کی پیاس راستے میں بھی اور پھر وہاں بھی. دیکھیے کریم ابن کریم، بنی ہاشم کا گھرانہ کچھ کسی سے نہیں مانگتا، مگر اگر کچھ مانگے اس کا مطلب شدت کتنی ہوگی. اپنے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، لیکن پانی مانگ سکتے ہیں. لیکن شرفا پانی بھی جلدی نہیں مانگتے. آپ کہیں جائیں، وہ بھی کسی اجنبی سے، وہ بھی کسی مرد نہیں، کسی عورت سے، غیور ہاشمی، علی کا داماد، رقیہ بنت علی کا شوہر، حسین کا سفیر، حسین کا اعتماد، حسین کا بھروسہ، سفیر. مسلم نے عقیل کی ایک ہیبت ہے، ایک شان ہے، ایک حیثیت ہے. مسلم ایک اجنبی عورت سے پانی طلب کرے تو اندازہ کریں کہ مسلم کی پیاس کی شدت کیا ہوگی. توجہ ہے. اور اس کے بعد یہ پیاس کی مسلم کے حالات کا تجزیہ، اللہ اکبر اگر کریں، خدا کی قسم ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سوچئے گا، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، ایک غور کریں تو صرف مسلم ابن عقیل، تنہا مسلم ابن عقیل کے حالات میں پوری کربلا سمٹ آئی ہے. قسطوں میں پیاس. ایک پیاس وہ ہے جو ایک شب پہلے تھی، طوعا نے پیاس بجھا دی. دوبارہ پیاس کا غلبہ جب اسیر ہو کے، قید ہو کے دربار میں آئے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کے، تو جناب مسلم پر پھر پیاس کا غلبہ تھا. پانی طلب کیا، پانی دینے والے نے دیا تو آپ کے دندان مبارک شکستہ تھے، دانت ٹوٹ گئے تھے نا، زخمی ہو گئے تھے، تو وہ خون ٹپک پڑا پانی میں. پیالے میں خون کے قطرے ٹپکے، وہ پھینک دیا. دوسرا پانی لیا، پھر پھینک دیا. تیسرا پانی لیا، پھر پھینک دیا. اس کے بعد کہا یا ابا عبداللہ، اے حسین، ایسا لگتا ہے کہ اب میرے قسمت میں پانی نہیں ہے. یعنی مسلم اس دنیا سے پیاسا شہید ہو رہا ہے. مسلم پیاسے شہید ہو رہے ہیں. اور بس اب آخری جملہ کہوں گا، آپ روئیں، ماتم کریں. سب سے عظیم چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی عزت، آبرو. اور عزت و آبرو کو دیکھنا ہو کہ مسلم نے کیسے نثار کیا، تو یہ دیکھیں کہ بالائے دارالعمارہ سے جب مسلم کے لاشے کو پھینکا گیا تو پھر مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کے گلیوں میں پھرایا گیا. اعلان کیا جا رہا تھا یہ مسلم ابن عقیل ہے، یہ حسین کا سفیر، جس کے جنازے کے ساتھ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے کہ جنازہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہماری ملت کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ شائستگی، وہ زبان، وہ ادب جو ہمیں مکتب اہل بیت سے ملا ہے، اسے محفوظ رکھ. تمام ملت اسلامیہ کو اس کے سانچے میں ڈھال دے. معبود مومنین پر کرم فرما. پروردگار انسانیت پر لطف فرما. پروردگار ساری دنیا میں جہاں جہاں بے امنی، بے چینی ہے، اسے دور فرما. امن اور عافیت کا نظام قائم فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. مومنین کرام جتنے بیمار اور مریض ہیں ان کی صحت کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیے گا. خصوصیت کے ساتھ سید محمد احسن جعفری اور بلقیس سلطانہ جعفری
سید محمد احمد زیدی، خورشید فاطمہ زیدی، سید رضا امام رضوی اور انجم افروز جعفری، انیلا فاطمہ، محترمہ رفعت عارف اور تمام مومنین و مومنات مبتلا بامراض، ان سب کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور یہ آیت کریمہ 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا اللہ